السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا شوہر ایک حکیم تھا۔ اس کی دوا میں ایسا جادوئی اثر تھا کہ وہ جس لا علاج مریض کا علاج کرتا وہ مرض ٹھیک ہو جاتا۔ میرے شوہر کا دواخانہ گھر کے کمرے میں ہی تھا، لیکن مریض بیرونی دروازے سے آتے جاتے تھے۔ کئی ماہ سے میں ایک عورت کو کلینک میں آتے دیکھتی۔ جب وہ آتی تو کسی اور لباس میں ہوتی اور جب دواخانے سے باہر نکلتی تو لباس تبدیل ہوتا۔ مجھے شک سا ہونے لگا کیونکہ وہ کئی مہینوں سے آ رہی تھی، جبکہ میرے شوہر کی دوا سے لوگ مہینے بھر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ایک بار میں اپنے شوہر کے دواخانے میں چھپ گئی۔ جیسے ہی وہ عورت اندر داخل ہوئی، اس نے دواخانے کا دروازہ بند کیا اور اپنی قمیض۔ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جیسے ہی میں دواخانے میں چھپ کر اس عورت کو دیکھنے لگی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میری محبت، میری وفا کا کیا زوردار تماچا میرے شوہر نے میرے منہ پر مارا تھا۔ عورت اگر کسی مرد سے ہنس کر بات بھی کر لے تو وہ شک کی چکی میں پیس دی جاتی ہے، اور مرد، کیا مرد کو کھلی چھٹی ہوتی ہے؟ میرا شمار ان عورتوں میں ہرگز نہیں تھا جو مرد کی بہرا روی پر صبر کی گھونٹ پی کر زندگی گزار لے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی تیسرا شخص آ جائے تو رشتہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ کوئی بھی عورت اپنی شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کا سایہ تک برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور مجھ جیسی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ گئی ہے تو میرا وجود ہل کر رہ گیا۔ جب بھی میں اسے اپنے شوہر کے دواخانے میں جاتے دیکھتی، میرے دل میں ایک الاؤ سا جلنے لگتا۔ میں جلے پاؤں کی بلی بنے صحن کے چکر کاٹتی رہتی۔ بھلا ایسا بھی کیا علاج ہے جس کے لیے دروازہ بند کرنا پڑے؟ میرا شوہر کون سا کوئی سرجن ہے جو آپریشن کرتا ہے؟ سیدھا سا حکیم ہے۔ نبض دیکھی تو اندر کا حال جان لیا، 2-4 پوڑیاں بنائی اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ میں آہستہ آہستہ ایک ذہنی مریضہ بن رہی تھی۔ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی کہ میرے ہوتے ہوئے میرا شوہر کسی اور عورت پر توجہ دے، اسے وقت دے، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ میں مکمل طور پر پاگل ہو جاؤں گی۔ میرا شوہر ایک حکیم تھا جو بہت زیادہ مشہور تھا۔ دور دور تک سے لوگ اس کے پاس علاج کی غرض سے آتے تھے، اور وہ 1 مہینے کا شرطیہ علاج کرتا۔ اصل وجہ تو یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ نیک انسان تھا، اور اسی وجہ سے اس کے علاج میں بہت طاقت تھی۔ وہ ہر کسی کا علاج اللہ کے نام سے شروع کرتا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ صحت یاب ہونا شروع ہو جاتے۔ 5 وقتہ نمازی تھا۔ اس کی نیک نامی تو دور دور تک مشہور تھی۔ وہ مریض جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے اور جب زندگی سے مایوس ہو کر وہ میرے شوہر کے دواخانے پر آتے تو گویا انہیں نئی زندگی مل جاتی۔ میرے شوہر کے ہاتھ میں خدا نے جادوئی اثر رکھ دیا تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ میرے شوہر کی کوئی زیادہ فیس بھی نہیں تھی، وہ بہت کم پیسوں میں علاج کر دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر اچانک ہی وہ ایک عورت کے چکر میں پڑ گیا۔ میرے شوہر کا نام سلمان تھا۔ ان کا دواخانہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا، لیکن مریضوں کے آنے جانے کے لیے ایک علیحدہ سے دروازہ لگا ہوا تھا، اور ایک چھوٹا سا دروازہ گھر میں بھی کھلتا تھا، لیکن سلمان اسے مریضوں کے وقت اندر سے بند رکھتے تھے۔ جس وقت دواخانہ کھلتا میں اس وقت میں تقریباً فارغ ہی ہوتی، کیونکہ میرے بچے مدرسے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہوتے، تو میں اکثر ہی دواخانے کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی اور آنے والے مریضوں کا مسئلہ سنتی، اور جو دوا میرے شوہر انہیں دیتے میں وہ بھی دیکھتی۔ میں بھی حکیمی کا کام سیکھنے کی شوقین تھی، اور میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے حکمت سیکھ رہی تھی، لیکن میں زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی، کیونکہ جب میرے بچے مدرسے سے واپس آتے تو مجھے وہاں سے اٹھنا پڑ جاتا تھا۔ میرے شوہر کے دواخانے میں کچھ دنوں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آ رہی تھی۔ وہ لڑکی نوجوان اور خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ اتفاق ایسا ہوتا کہ وہ جب بھی آتی تو میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی تھی، اور میں ابھی تک نہیں جان پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اکثر بہت دیر سے آتی تھی، اور جب تک میرے بچے مدرسے سے واپس آ چکے ہوتے میں نے اسے آتے اور جاتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ کچھ دنوں میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ جب آتی ہے
تو کسی اور لباس میں ہوتی ہے، اور جب دواخانے سے واپس جاتی ہے تو اس کا لباس تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی تھی کہ وہ ایسا کیا کرتی ہے کہ جو اسے لباس تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ میں نے جب کچھ اور دن اس پر نظر رکھنا شروع کی تو مجھ پر ایسے ایسے انکشافات ہوئے کہ میری جان نکل گئی۔ وہ اب سب سے آخر میں دواخانے میں آتی اور اکثر ہی وہ آخری مریض ہوتی، اور اگر اس سے پہلے کوئی اور لوگ بیٹھے ہوتے تو وہ تب بھی جان بوجھ کر اپنی باری پر اندر نہیں جاتی بلکہ باقی سب کو جانے دیتی، اور اس طرح وہ خود ہی آخری مریض بن جاتی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی یہ بات بری سی لگتی۔ ایک بار تو میں اسے باہر بینچ پر بیٹھے دیکھا تو کہہ ہی دیا کہ آپ کا نمبر تو کب کا آ چکا، آپ کیوں نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی، حکیم صاحب نے خود کہا ہے کہ میں آخر میں آؤں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میرے اندر نہ جانے اس لڑکی کو لے کر کیسے کیسے اندیشے سے اٹھنے لگے تھے۔ دیکھنے میں میری میاں جوان جہاں لگتے تھے، اور میں ظاہر ہے 4 بچوں کی ماں تھی، تو میرا وجود پہلے سے کچھ بھاری بھرکم سا ہو گیا تھا۔ گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی رہتی تھی، تو پہلی والی بات تو رہی نہیں تھی۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی، میرے شوہر کی مزاج میں فرق سا آ گیا تھا۔ وہ اس عورت کے اندر داخل ہوتے ہی میرے شوہر سلمان دواخانے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتے، اور یہ دیکھ کر میں تو تڑپ کر رہ گئی کہ میرا شوہر ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ اپنے دواخانے میں کیوں بند ہو گیا ہے۔ میں کبھی اندرونی دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگتی، جہاں سے بس ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہی سنائی دیتی تھی جو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ کبھی میں کھڑکی کے پٹ کو کھولنے کی کوشش کرتی کہ شاید وہ ذرا سا کھل جائے تو میں دیکھ لوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے اب تک ناکامی کا سامنا تھا۔ آج سے پہلے تک تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ جو بھی مریض آتا وہ اپنی باری پر دوا لے کر چلا جاتا، مگر یہ لڑکی تو بڑی ڈٹائی سی آخر تک بیٹھی رہتی اور سب سے آخر میں ہی میرے شوہر کے پاس جاتی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر ایک نیک آدمی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ کسی بھی مرد کو بہکنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، اور جب سامنے ایک اتنی خوبصورت لڑکی ہو جو کم عمر بھی ہو اور خود سے چل کر میرے شوہر کے پاس آ رہی ہو تو کیا معلوم کہ اس کے قدم ڈگمگا گئے ہوں۔ اس خیال نے تو میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی، اور میں دن رات ایک ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی میرے شوہر کے پاس کیوں آتی ہے اور اس کا میرے شوہر سے کیا تعلق ہے۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی مریضہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے کوئی بیماری لاحق ہوتی تو وہ سیدھی طرح اپنی دوا لیتی اور واپس چلی جاتی، یوں میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں بند نہ ہوتی۔ اور اس کے لباس تبدیل کرنے کے پیچھے بھی کیا وجہ تھی؟ جب یہ خیال مجھے آتا میرے ہوش سے اڑنے لگتے، رات بھر مجھے چین سے نیند نہیں آتی۔ ایک بار باتوں کے دوران میرے شوہر نے کہا کہ اللہ کی حکمتیں بھی کیا ہی خوب ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ کھانے کے دوران میرے شوہر نے یہ بات کی تھی۔ میرا تو نوالا ہی حلق میں پھنس گیا۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا خیال نہ آیا، یہ اب کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ نہ جانے کیوں میرا دل سوکھے پتے کی طرح سے پھڑ پھڑانے لگا تھا۔ سارا سچ جاننے کا ایک یہی واحد طریقہ تھا کہ میں اپنے شوہر سے سیدھی طرح ساری بات پوچھ لیتی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میرا شوہر مجھے وہ سب بتاتا جو میں نہیں سننا چاہتی تھی تو میں کیا کرتی؟ میرا تو گھر تباہ ہو جاتا۔ ہمارے 4 بچے تھے، جن میں 2 بیٹیاں بھی تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر سلمان 2 بیٹیوں کا باپ بننے کے بعد بھی میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے سلمان کے واپس آتے ہی اس سے پوچھ لیا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور کیوں آتی ہے، جس پر سلمان نے مجھے کوئی واضح جواب نہ دیا، بلکہ کہنے لگی کہ تمہیں مریضوں سے کیا لینا دینا، یہ میرا کام ہے، مجھے کر لینے دو۔ سلمان کی اس جواب نے تو جیسے میری بولتی بند ہی کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے 2 ٹکے کا جواب دے کر بتا دیا تھا کہ میں ان سے مزید اس سے آگے کچھ نہیں پوچھ سکتی ہوں۔ میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور اس بات سے واقف تھی کہ میاں بیوی کی لڑائی میں بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہی سوچ کر میں نے فی الحال خاموشی اختیار کر لی۔ ویسے بھی میرا شوہر 1 مہینے سے زیادہ
کسی کا علاج نہیں کرتا تھا۔ اس کے تمام مریض 1 مہینے سے پہلے ہی شفا یاب ہو جاتے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ لڑکی بھی 1 مہینے میں ہی شفا یاب ہو کر کہیں دفع ہو جائے اور میری زندگی پہلے کی طرح پرسکون ہو جائے، کیونکہ میں ہر وقت ایک ذہنی تناؤ کا شکار رہنے لگی تھی۔ میں چپکے سے اپنے شوہر پر نظر رکھنے لگی تھی۔ جب بھی وہ لڑکی آتی تو ہمیشہ کی طرح سب سے آخری میں میرے شوہر کے کمرے میں اندر جاتی، اور جب وہ واپس نکلتی تو اس کا لباس روز ہی تبدیل ہوتا۔ جب وہ واپس جا رہی ہوتی تو اس کے چہرے پر جو اطمینان ہوتا وہ دیکھ کر میں اندر ہی اندر کلس کر رہ جاتی، اور اس وقت تو میری جان ہی نکل گئی جب میں نے ایک دن دیکھا کہ اس کے جانے کے بعد میرا شوہر کمرے سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے پیٹھ پیچھے یہ سب کچھ کیا چل رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں پوچھ پا رہی تھی اور نہ ہی سمجھ پا رہی تھی۔ اب سلمان میرے سامنے بھی بیٹھا ہوتا تو میرے ذہن پر وہی لڑکی گھوم رہی ہوتی۔ دن بہ دن میرا رویہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے بچوں پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ میں ہر وقت کسی نہ کسی بات کو لے کر سلمان سے جھگڑنے لگی تھی۔ ایک دن جب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے اپنی بڑی بہن کو فون لگایا اور رو رو کر ساری روداد سنا دی۔ میری بڑی بہن نے یہ سنتے ہی مجھ سے کہا کہ سلمان سے 2 ٹوک لہجے میں بات کرو کہ وہ یہ سب کیا کر رہا ہے، اور اگر وہ کوئی جواب نہیں دے تو اپنا سامان باندھو اور گھر چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اپنی بہن کی بات سن کر تو میرا دل مزید خراب ہو گیا تھا۔ میں بھلا اپنا گھر چھوڑ کر کیوں نکل جاتی؟ اس طرح تو وہ لڑکی جو ابھی صرف ایک کمرے پر قابض ہوئی تھی میرے پورے گھر پر ہی قبضہ کر لیتی۔ میرے صبر کی حد اس وقت ختم ہو گئی جب 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی اس لڑکی کا آنا ختم نہیں ہوا۔ میں تو اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی 1 مہینہ پورا ہوگا وہ لڑکی میرے شوہر کی جان چھوڑ دے گی، کیونکہ 1 مہینے سے زیادہ تو سلمان نے کبھی کسی مریض کا علاج نہیں کیا تھا۔ لیکن میں یہاں بھی غلط ثابت ہو گئی تھی، اور 1 مہینے سے اوپر اور 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن وہ لڑکی اب بھی باقاعدگی سے روزانہ آ رہی تھی، اور اس کا وہی معمول تھا۔ اس کے آتے ہی سلمان اندر سے دروازہ بند کر لیتا، اور کافی دیر بعد جب دروازہ کھلتا تو وہ لڑکی کسی دوسرے ہی لباس میں واپس جا رہی ہوتی۔ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ مشکل اور کیا بات ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے گھر کو برباد ہوتا دیکھے، اور میں اس وقت اسی حالت سے گزر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا آشیانہ تباہ ہو رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اگر میں اس سے زیادہ خاموش رہتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی کچھ ہونے لگتا کہ میں اپنے 4 بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ سلمان کی آنکھوں پر تو شاید اس لڑکی کی خوبصورتی کی پٹی بن چکی تھی جو انہیں اپنا گھر بار نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج جیسے ہی وہ لڑکی دواخانے سے نکل کر گئی تو میں سلمان کے پاس کمرے میں داخل ہو گئی۔ سلمان دواخانہ بند کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے سلمان سے کہا کہ آج میں یہ جانے بغیر نہیں جاؤں گی کہ وہ لڑکی روزانہ یہاں کیوں آتی ہے، اور 1 مہینہ ہونے کے باوجود بھی اس کا علاج کیوں ختم نہیں ہوا ہے، اور آخر اسے ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس کے علاج کے لیے دواخانے کا خالی ہونا ضروری ہے۔ جب تک تم مجھے یہ سب باتیں نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یہ بات سن کر تو سلمان کو جیسے ایک دم ہی غصہ چڑھ گیا، اور وہ کہنے لگے کہ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے کام کی جگہ ہے اور تمہارا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمہاری غرض صرف اس بات سے ہونی چاہیے کہ میں کام کر رہا ہوں اور تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ میرے کسی مریض کو کیا بیماری ہے یا میں کسی مریض کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم میرے مریضوں سے کوسوں میل دور رہو۔ سلمان کی باتوں نے تو میرے شک کو مزید تقویت دے دی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ معاملہ کسی بیماری کا نہیں بلکہ دل لگی کا ہے۔ میں نے سلمان کو دھمکی دی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور یہ سن کر سلمان نے غصے میں مجھ سے منہ پھیر لیا، یعنی میرے جانے کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں روتے دھوتے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے بچے بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگے تھے۔ جب سلمان کمرے میں آئے تو میں ان سے منہ پھیر کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کے اس عمل سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔
وہ خود ہی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھے محبت سے سمجھانے لگے کہ بیگم، ان سب باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم کیوں خواہ خود کو ہلکان کرتی ہو؟ اپنا اور بچوں کا خیال رکھو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اگر دواخانہ ہمارے گھر سے جڑا ہوا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہر آنے جانے والے مریض پر نظر رکھو۔ تمہارے رویے سے ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر تو مجھے جیسے آگ ہی لگ گئی۔ گھر کا ماحول میری وجہ سے خراب ہو رہا ہے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی اس بات نے تو آگ میں گھی ڈالنے جیسا کام کر دیا تھا۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے؟ غلط کام تو وہ کر رہے تھے اور سارا الزام میرے سر پر ڈال رہے تھے۔ میں نے صاف لفظوں میں انہیں کہا کہ آپ اپنی حرکتوں کو ٹھیک کر لیں تو گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے تو آپ بڑے نیک اور دیندار آدمی بنتے ہیں اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا بھی اس لیے رکھی ہے کیونکہ آپ نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن آپ نے تو اس بات کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور جب آپ ہی ایسی حرکتیں کریں گے تو ہمارے بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ غصے میں جو میرے منہ میں آیا میں کہتی چلی گئی اور سلمان حیرت سے مجھے دیکھتے رہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کا کوئی جواب دیں گے، لیکن وہ تو خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے اس کے بعد مجھ سے ایک لفظ بھی بات نہ کی، اور یوں ہمارے درمیان خاموشی کی ایک دیوار حائل ہو گئی۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں خود سلمان کا پردہ چاک کر کے رہوں گی، اور جب میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں گی تو انہیں ہر بات کا جواب دینا ہوگا، اور پارسائی کا جو چولا وہ پہن کر پھرتے ہیں وہ بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر ایک دن میں نے سلمان سے کہا کہ جب بچے مدرسے کے لیے جائیں گے تو میں بھی اپنی بڑی بہن کے گھر چلی جاؤں گی۔ سلمان نے یہ بات سن کر بھی کوئی جواب نہ دیا اور میں نے ان کے کان میں بات ڈال کر گھر سے نکلنے کا ناٹک کیا، لیکن میں چپکے سے دواخانے کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ ایک بہت لمبا وقت مجھے دواخانے میں چھپ کر بیٹھے رہنا تھا، لیکن اپنے گھر کو بچانے کے لیے اور سلمان کی سچائی کو سامنے لانے کے لیے مجھے یہ سب قبول تھا۔ مجھے دواخانے میں چھپے ہوئے 4 گھنٹے ہونے والے تھے کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ سارے مریض ختم ہو گئے ہیں اور بس وہی لڑکی باقی رہ گئی ہے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کچھ میرے سامنے آنے والا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر کی بنیادیں ہل سکتی تھی۔ میرا دل اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں ایک ایسے مرد کے ساتھ گزارا کرتی جو مجھے چھوڑ کر کسی غیر عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جب سارے مریض چلے گئے تو وہ لڑکی اندر آئی اور اس کے اندر آتے ہی سلمان نے دواخانے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا وہ دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس لڑکی نے بیٹھتے ہی اپنی قمیض کو کاندھے سے سرکایا تو میری نظر اس کے کندھے پر پڑی جہاں ایک بہت بڑا سا زخم موجود تھا جس کے اندر بہت سارا مواد تھا۔ سلمان نے اپنے اوزاروں کی مدد سے اس کے سارے زخم کو صاف کیا اور اس پر بہت ساری دوا ڈال کر اس کے زخم کو دوبارہ پٹی کر دی۔ اس سارے عمل میں اس لڑکی کے کپڑوں پر بہت زیادہ خون اور مواد لگ چکا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تھیلی میں اپنے کپڑے بھی لے کر آئی تھی اور دواخانے کے اندر موجود چھوٹے سے باتھ روم میں جا کر اس نے فوراً ہی اپنے کپڑے تبدیل کر دیے تھے اور اس کے بعد وہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلی گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ تکلیف میں مبتلا تھی۔ میں تو اپنے شوہر کا پردہ چاک کرنے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر تو میں خود شرم سے ہی زمین میں گڑ گئی تھی کہ میں نے اپنے شوہر پر شک کیا جبکہ وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ جاتے جاتے اس لڑکی کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ وہی مسکراہٹ تھی جس نے مجھے دماغی مریض بنا دیا تھا، اور آج جب اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا سچ میرے سامنے آیا تو میں خود کو آئینے میں دیکھنے کے لائق بھی نہ رہی۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد سلمان نے مجھے آواز دے کر کہا کہ میں باہر نکل آؤں کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہوں۔ سلمان کی آواز نے تو جیسے میری جان ہی نکالتی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں تو ان کا راز فاش کرنے آئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد تو سب کچھ ہی الٹ گیا تھا اور میں خود اپنی نظروں میں چور بن گئی تھی۔ سلمان نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے کہ میری مجبوری تھی کہ میں تم سے سچ چھپاتا کیونکہ یہ لڑکی میرے دوست کی بہن ہے اور بہت جلد ہی اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے۔ لیکن اسے اچانک کندھے پر ایک پھوڑا نکل آیا
اور بہت زیادہ ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود بھی کسی طرح اس کا یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس زخم کے اندر مواد بھرتا جا رہا تھا، اور ڈاکٹروں کے مطابق اگر جلد ہی یہ زخم ٹھیک نہ ہوتا تو اس لڑکی کو کینسر بھی ہو سکتا تھا۔ تب میرے دوست نے مجھ سے التجا کی کہ میں اس لڑکی کا علاج کر دوں۔ ویسے تو میں اس طرح کا علاج کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس کی شادی بالکل قریب ہے، اور اگر اس کے سسرال والوں کو اس بات سے متعلق کچھ بھی پتا چلتا تو شاید اس کی شادی ٹوٹ جاتی۔ اس لیے میں نے اپنے دوست سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بہت ہی رازداری کے ساتھ اس کی بہن کا علاج کروں گا، اور کیونکہ میں اپنے دوست سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے میں نے تم سے بھی یہ بات چھپائی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم میرے کردار پر بھروسہ رکھو گی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس طرح مجھے لے کر شک میں مبتلا ہو جاؤ گی اور ہمارے گھر کا ماحول اس حد تک خراب ہو جائے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی اس لڑکی کا علاج مکمل ہوگا میں تمہیں پوری طرح حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، لیکن آج تم نے خود ہی سچائی معلوم کر لی ہے۔ تم ہی بتاؤ بھلا میں نے کیا غلط کیا؟ اگر میری وجہ سے وہ لڑکی ٹھیک ہو سکتی ہے تو پھر میں کیوں پیچھے ہٹتا؟ جب خدا نے میرے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے تو میرا کام ہے کہ میں اس کے بندوں کو مشکل سے نجات دلاؤں۔ بس مجھ تک آنے سے پہلے اس لڑکی کا زخم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اس کا علاج نہیں ہو سکا، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کے کرم سے اگلے 1 ہفتے میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی اور اس کا زخم بھی پوری طرح بھر جائے گا۔ سلمان کی باتوں نے مجھے اتنا شرمندہ کر دیا تھا کہ میں ان سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ سلمان نے مجھے بتایا کہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اکیلے کمرے میں اس لڑکی کا علاج کرے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے دوست سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی والدہ کو بھی اس لڑکی کے ساتھ دواخانے پر بھیجے، لیکن ان کے دوست نے بتایا کہ کیونکہ شادی والا گھر ہے تو روز ہی بہت طرح کے مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ایسے میں وہ گھر چھوڑ کر نہیں نکل سکتی ہے کیونکہ پھر لوگ سوال کریں گے، جبکہ اس کی بہن کی تو پڑھائی چل رہی ہے تو وہ پڑھائی کے بہانے گھر سے آرام سے نکل سکتی ہے۔ سلمان نے کہا کہ میرے دوست کو مجھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے اپنی بہن کو اکیلے ہی علاج کرنے کے لیے میرے دواخانے بھیج دیا۔ میں نے نظر اٹھا کر سلمان کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان نے فوراً ہی میرے آنسو صاف کر کے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو شاید وہ اسی طرح شک کرتا، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت مجبوری میں کیا۔ میں نے سلمان سے معافی مانگ لی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ صحیح وقت پر میں سچائی جان گئی تھی اور میں نے اپنا گھر تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ اگر میں اپنی بڑی بہن کی باتوں میں آ جاتی تو میں آج گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ سلمان مجھے اگر واپس بھی لے آتے تو شاید ان کی نظروں میں میری وہ اہمیت نہیں رہتی جو آج تھی۔ شک ایک ایسی دیمک ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو کھا جاتی ہے، اس لیے اپنے جیون ساتھی پر شک کرنے سے پہلے ایک دفعہ اچھی طرح اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے رشتوں کو بچائیں اور اپنے گھروں کی بنیاد کو مضبوط رکھیں۔